صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ انہیں پابندیوں میں سے، اللہ کے احکامات میں سے پہننے کے بارے میں بھی، لباس کے بارے میں بھی ہمیں شریعت نے کیا حکم دیا ہے، کیسے ہمیں کیا پہننا چاہیے۔ آج سے تقریباً 10 برس پہلے یہ بیماری نہیں تھی، جو آج یہ بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ جیسے جو ہے آج سے 10 برس پہلے کرونا کا وائرس نہیں تھا، آج یہ وائرس جو ہے ہمارے درمیان میں آیا تو ہم کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اتنے بڑے زہریلے وائرس کی وجہ سے بھی ہمارے عقل ٹھکانے نہیں لگ رہے اور ہم عبرت نہیں حاصل کر رہے۔ حیرت ہے ہماری ضمیر کے اوپر اور حیرت ہے ہماری جو ہے شعور کے اوپر کہ لاشوں کے انبار لگ گئے، لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر بجائے تبدیلی آنے کے اور بجائے سدھار آنے کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم بغاوت کی طرف آگے بڑھتے چلے گئے۔ گویا کہ ہم اپنے بدعملی کی وجہ سے اور اپنی گندی ذہنیت اور جو ہے غلط رویے کی وجہ سے ہم اسلام کے اوپر، اسلام کے دروازے کے اوپر شیر کے بند کر کے بیٹھ گئے، اسلام کے دروازے کے شیر بند کر کے بیٹھ گئے، اژدہا اور ناک بند کر کے بیٹھ گئے کہ بہت بڑی قوم جو باہر وہ اسلام کی خوبیوں سے متاثر ہو کر کے اسلام کے اندر آنا چاہتی تھی، لیکن ہائے افسوس اور غم کہ ہم لوگوں کا یہ حال ہے، اسلام کے دروازے پہ اژدہا بن کے بیٹھ گئے، اسلام کے دروازے پہ شیر ببر بن کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے اقوام عالم و ہدایت سے محروم رہ گئے۔ ہمیں جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہم جو ہے شریعت کے اوپر آتے، اللہ کے حکموں کے اوپر آتے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر آتے، تو اس کے اوپر آتے اور لوگوں کو اس کی طرف ہم دعوت دیتے، اور دعوت قولی یعنی اپنی زبانی دعوت تو بعد کی بات ہے، ہم اپنی عملی دعوت دیتے، ہمارے عمل سے وہ متاثر ہوتے، ہمارے عمل سے ایسے متاثر ہوتے کہ پہلے یہ صحابہ کے دور میں جو ماحول ملتا تھا اس ماحول کے اندر جو ہے کوئی نفاق کے اوپر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا، کفر کے اوپر باقی رہنا مشکل ہوتا تھا، فسق و فجور پہ باقی رہنا مشکل ہوتا تھا۔ اس قدر جو ہے اسلامی تعلیمات سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ آج ہمارے اندر جب خود ہی نہیں ہے تو دوسرے لوگ کیا متاثر ہیں؟ وہ تو میں نے عرض کیا کہ گویا کہ اسلام کے ہم ٹھیکیدار بن گئے اور اسلام کے دروازے پہ شیر ببر بن کے بیٹھ گئے، اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے، اسلام کے دروازے پہ ہم جو ہے اژدہا بن کر کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے دوسروں کو آنا بہت پہاڑ سے زیادہ مشکل بات ہے۔ یہ وجہ ہے کہ انگریز مورخ نے لکھا ہے، انگریز مورخ نے بہت پہلے لکھا کہ اسلام تو ایک حسین باغ ہے، خوبصورت باغ ہے، جس کے اندر پھول بھی ہے، پھل بھی ہے، جو بھی انسان دیکھے گا فطری اعتبار سے اس پھول کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس پھل کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس باغ کی چاروں طرف اتنے بڑے بڑے کانٹے کے جھاڑ لگا دیے گئے کہ دور سے جو راہگیر ہے وہ دیکھنے والا، دور سے جانے والا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اندر تو جب جھاڑ ہے تو اندر باغ نہیں ہوگا، اندر پھول نہیں ہوگا، پھل نہیں ہوگا، بلکہ اندر سانپ ہوں گے، اژدہے ہوں گے، شیر ہوں گے، اس لیے وہ اندر آنے سے کتراتا ہے۔ بالکل اللہ کی قسم یہی حال ہے کہ آج جو اسلام اللہ نے جو انسانوں کے اوپر نازل کیا، عرش الہی سے اتارا، پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا، اور وہ انسانوں کی کامیابی کا ضمانت تھا، خوشحالی کا ضمانت تھا، دنیا سے لے کر آخرت تک کامیابی اور خوشحالی کا ضمانت تھا۔ آج ہم مسلمانوں نے اس کے اسلام کے ایسے ٹھیکیدار بنے کہ ہم جو ہے بجائے اس کے کہ ہم ان کے اوپر اپنے عملی زندگی سے ان کو ہم متاثر ہوتے، ہم خود اتنے متاثر ہو گئے کہ ہم ان کے لیے اسلام میں آنے کی رکاوٹ بنے۔ ظاہر سی بات ہے جو جھاڑ دیکھے گا، جو کانٹے دیکھے گا، وہ اندر باغ میں تو نہیں آئے گا نا، وہ تو اندر جو ہے پھول لینے کے لیے، پھل لینے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ متاثر ہوگا۔ ہمارے حضرت والا حضرت اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے حاجی لوگوں کو لے کے اڑان بھرنے کے لیے جہاز ایئرپورٹ کے اوپر بالکل تیار ہے اور پوری تیاری ہے، انجن بھی ٹھیک ہے، پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہے، اور پائلٹ ساری کوشش کر رہا ہے اڑان بھرنے کے لیے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ جو ہے اڑان نہیں بھر پا رہا ہے جہاز۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب اس کا جائزہ لیا گیا، جب جو ہے دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ ایک اس کا پہیہ جو ہے وہ پنچر ہو گیا،
ایک پہیا پنچر ہو گیا، حالانکہ مشین بھی ٹھیک ہے، پائلٹ بھی بیٹھا ہوا ہے، پیٹرول بھی بھرا ہوا ہے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ایک پہیا پنچر ہو گیا جس کی وجہ سے حاجی لوگوں کو لے کر کے وہ اڑان نہیں بھر پا رہا ہے اور مدینہ منورہ مکہ المکرمہ کی زیارت نہیں ہو پا رہی۔ وہی فرمایا جس کو ہم آج معمولی بات سمجھتے ہیں، ظاہر کو، کہ ظاہری تو ہے، یہ کیا ہے، ظاہری گناہی تو ہے، جس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، ہمارا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری مثال حضرت والا ابھی فرمایا کرتے تھے، حضرت والا حضرت اللہ نے فرمایا کہ جیسے جو ہے پوسٹ مین، پہلے اس کی ایک وردی ہوتی تھی، جب وہ آتا تھا تو دیکھ کر کے لوگوں کو خوشی محسوس ہوتی تھی کہ اگر منی آرڈر اگر لے کر کے نہیں آئے گا، پیسے لے کے نہیں آئے گا، تو کم سے کم خط تو لے کر کے آئے گا۔ یہ کس چیز کا اثر تھا؟ یہ وردی کا اثر تھا، یہ لباس کا اثر تھا۔ اور اگر جو ہے کوئی پولیس کی وردی میں آ رہا ہے تو اگر ہم کو گرفتار نہیں بھی کرنے آ رہا ہے، میرے اوپر وارنٹ نہیں بھی ہے، پھر بھی اس کو دیکھ کر کے خوف اور وحشت ہوتی تھی، لوگ گھروں کے اندر کہیں چلے جاتے تھے۔ تو آج ہم نے اپنے ظاہر کو چھوڑا، انہی ظاہر میں سے ایک بہت بڑا مہلک وائرس ہمارے اندر یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، گناہ بہت سارے ہیں، ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ انہی گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے وہ ہاف پینٹ کا پہننا، یہ ہمارے سماج کے اندر ایک ناسور اور ایک زہریلا وائرس بنتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے، پہننے والا بھی برا نہیں سمجھ رہا ہے۔ جو نسل ہے، نئی نسل، وہ تو ایسی بربادی کی طرف جا رہی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ 50% سے زائد ہماری نسل ہماری ہاتھوں سے نکل چکی ہے، 50% سے زائد ہماری نسلیں ہماری ہاتھوں سے نکل چکی ہے۔ اس بات کو آپ جو ہے سمجھ لیں کہ واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے، اور یہ نہ سمجھے کہ صرف جو ہے دین کی بات ہے، آخرت کے اعتبار سے، میں دنیا کے اعتبار سے بھی کہہ رہا ہوں کہ 50% سے زیادہ ہماری نسل ہاتھ سے نکلنے کا مطلب یہ ہے وہ ارتداد کے دہانے پہ کھڑی ہے، ذہنی ارتداد اور فکری ارتداد اس کو حاصل ہو چکا ہے، یہاں تک کہ آخرت دنیا بھی کمانے کے لائق نہیں رہ گئی ہے۔ وہ اپنے گارجین کو 10,000 5,000 روپیہ کمانے کے لائق، 5,000 روپیہ کما کر بھی دینے کے لائق نہیں رہے۔ یہ جو ہے جو ماحول ہے، جو حالات ہے، اس کو آپ غور کیجیے گا تو یہ غلط نہیں ہے۔ آپ اس کو جائزہ لیجیے کہ 5,000 10,000 روپے بھی کما کر دینے کے لائق نہیں رہ گئی ہے آج کے نسل، 50% سے زیادہ یہ حالات ہے۔ بہت احتیاط سے میں بات کر انہی چیزوں میں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ لباس کے سلسلے میں آزاد نہیں ہوں، لباس کے سلسلے میں ہمیں پابند کیا گیا کہ ہمیں کیسا لباس پہننا ہے۔ لباس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ستر پوشی، یعنی اپنے جو ہے ستر کو چھپانا یہ فرض ہے، اس کو کھولنا یہ حرام ہے۔ جیسے بعض چیزوں کو جو ہے ڈھکنا حرام ہے، جیسے یہ ٹخنا ڈھانکنا یہ حرام ہے، گھٹنے کا کھولنا یہ حرام ہے، گھٹنے کا کھولنا یہ حرام ہے، ناف سے لے کر کے گھٹنے تک یہ ستر یہ واجب کے درجے میں ہے، فرض کے درجے میں ہے۔ اور آج بڑھنے سے آج جو ہے پہلے 10 برس پہلے یہ وبا نہیں تھی، یہ وائرس نہیں تھا، بلکہ جو ہے لوگ لنگی پہن کر کے غسل کرتے تھے، لنگی پہن کے رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، لنگی نہیں پہن رہے ہیں تو پینٹ پہنے، کیسا پینٹ؟ فل پینٹ پہنے، یا پھر جو ہے پاجامہ پہنے، پاجامہ میں جو ڈھیلا ڈھالا پاجامہ پہنے، ڈھیلا ڈھالا پینٹ پہنے، لیکن ہر ایسا لباس جو ہے ہماری بدن کی ذات کو ظاہر کرے۔ مسئلے کی بات ہے، حرام ہونے کے مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے خفا ہے، گویا کہ اللہ کے قہر کو ہم دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے غضب کو ہم دعوت دے رہے ہیں۔ پہلے ہی سے جو اعمال اور اسباب ہیں کہ اللہ کے قہر کو روکنے کے لیے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جائے کہ اور مزید اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے کہ جو پہننے والا گھر کے گارجین جو ہے دیندار بھی ہے، ذمہ دار بھی ہے، اس کو بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے سامنے ہاف پینٹ پہ آ رہا ہے، شرم اس کو نہیں آ رہی ہے، اور اس کے گھر والوں کو بھی شرم نہیں آ رہی، جو دینداری کا لیبل لگایا ہو اس کو بھی شرم نہیں آ رہی، جو ذمہ دار بنا ہوا اس کو بھی شرم نہیں آ رہی۔ میرے سامنے میرا بیٹا گویا کہ ننگا ہو کر کے آ گیا، ہاف پینٹ پہننے کا مطلب یہ ہے کہ سطر کو کھول دیا، اس نے سطر کھول کر کے ہمارے سامنے آ گیا۔ اتنے بڑے شرم کی بات ہے اور بغیرتی کی بات ہے۔ ایک تو غلطی ہے ہی ہے، اور غلطی کے ساتھ ساتھ جو ہمیں احساس جو ہمارا مر گیا، اس سے بھی زیادہ میں شرمی کی بات ہے کہ ہم دیندار بھی ہیں، ہم ذمہ دار بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے بیٹے کو، اپنے گھر والوں کو اپنے سامنے ہم آنے دے رہے ہیں اس حال میں ہاف پینٹ پہنا ہوا۔
کتنی جو ہے گری ہوئی بات ہے، اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی بات ہے. یہ کھلم کھلا یہ گناہ ہے، حرام ہے، جس کو فجور ہے. یوں تو اور بہت سارے گناہ ہیں، لیکن اس وقت یہ گناہ جو عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے بچنے کی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہی نہیں بلکہ ہر وہ لباس، چاہے پینٹ ہو، چاہے جو ہے وہ پاجامہ ہو، یا نائٹ لباس چلا ہوا نائٹ لباس، ایسا لباس پہننا جس سے اعضاء محسوسہ، اعضاء مستورہ کی بناوٹ ظاہر ہو، اور جو ایسا لباس جو بدن کی ساخت ظاہر ہو، بدن کی بناوٹ ظاہر ہو، ایسا لباس اسلام کے اندر بالکل حرام ہے، درست نہیں. اس لیے لباس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا لباس پہننا، بلکہ جو ہے اپنے جو ہے پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، درست ہے، لیکن ایسا پینٹ شرٹ پہننا جو جھکنے کے بعد جو ہے ہمارے جو ہے کمر کھل جائے، ہمارے سطر کھل جائے، یا پھر جو ہے ایسا چست پہننا، اتنا ٹائٹ پہننا جس سے جو ہے بناوٹ ظاہر ہو، یا پھر جو ہے اتنا این کر کے پہننا جس سے ہماری بناوٹ ظاہر ہو. اللہ کی قسم یہ غلط ہے، اور جو ہے یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ وبا پھیل رہی ہے. اس لیے اس سے ہم کو بچنے کی توبہ کرنے کی ضرورت ہے. کریں بھائی انشاءاللہ توبہ کر رہے ہیں، خود بھی ہم انشاءاللہ اس سے بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے سمجھا کر کے ان کو ہم اس عمل سے بچانے کی کوشش کریں. ورنہ جو ہے سب سے پہلے جو کتاب پڑھی جاتی ہے دوران قاعدہ میں الف سے اللہ، اور با سے کیا ہے بغاوت. یہ کیا ہے بغاوت. اور بغاوت اگر کوئی کرتا ہے تو نقصان اپنا کرتا ہے. پھر آگے تا ہے، تا کا مطلب یہ تباہی، وہ اپنی تباہی کی وہ دعوت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ کے سارے حکموں کو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً یہ جو وبا ہے جس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنت